بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ کیا وہی پارے کا خلاصہ بات چل رہی تھی غزوہ تبوک میں سورہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ شروع ہوا۔ سورہ توبہ نام کیوں پڑا وہ کل بتا دیا تھا۔ ایک غزوہ ہوا، جنگ ہوئی غزوہ تبوک کے نام سے، تو اس میں کچھ صحابہ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو 10ویں پارے کے آخر میں کچھ منافق لوگ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ رہنے کی وجہ بس کوئی اور وجہ نہیں، چپکے ہیلے بہانے، یہ اپنے لنگڑے للے ہیلے بہانے بول کر جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے جھوٹے باتیں بولتے تھے، جھوٹے عذر پیش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ کر نبی کے پاس آ کر جھوٹے بہانے بولتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات بیان کیے۔ پہلا حکم منافقین کے بارے میں جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، چونکہ چھوٹے چھوٹے آپ کو باتیں بول رہی ہوں۔ تو اللہ فرما رہی کہ دیکھو تمہیں جھوٹے عذر پیش کر رہی، اللہ فرما رہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات و واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تو تمہیں جھوٹے عذر پیش کریں، تمہاری بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں۔ منافقین سے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی تمہیں بولو ان سے، منافق لوگوں سے، کہ ان چپکے چھوٹے چھوٹے عذر آپ کو پیش کر رہے، تمہیں جھوٹے عذر پیش کرو نہ کو بول کر ان کو بولو ان کی حالات کیا، ان کے بہانے کیا ہیں۔ جنگ میں جانے سے وہ کئی گروپ گئے، اللہ کو بہتر معلوم ہے، انہوں آ کر جھوٹے عذر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں یہ حکم، جھوٹے عذر آ کر بولنے کو۔ دوسرا حکم کیا؟ دوسرا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں۔ دوسرا حکم، نبی تمہیں ان سے پوچھو نہ کو اور ان سے ان کے اوپر ملامت کرو نہ کو اور ان سے تعلقات رکھو نہ کو۔ تیسرا حکم منافقین کے بارے میں جو جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے کہ وہ منافقین تو قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ جو منافقین تمہارے پاس آ کر چھوٹے چھوٹے قسم کھا کر بولیں گے، اللہ کی قسم سے ہمیں کام تھا، گھر میں کون نہیں تھے، اس واسطے میں نے سنے تو آنا ہو کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قسم کھائیں گے تم کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی، وہ لوگ تم کے پاس تمہارے پاس آ کر چھوٹے قسمیں کھائیں گے، تمہیں ان کی باتوں میں آ کر تمہیں ان سے راضی نہیں ہونا۔ یہ 3 احکامات منافقین کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی وجہ نہیں تھی، جانا تھا ان لوگوں کا جہاد میں جنگ میں، لیکن گئے نہیں، گئے سن کے بارے میں اللہ 3 احکامات نازل کر دیا۔ اب آگے، اب کچھ مسلمان لوگ تھے، انہوں جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، اور ٹوٹل 10 لوگ تھے۔ ان میں سے 7 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جنگ کو جا کر واپس آنے سے پہلے ہی 7 لوگ، ٹوٹل 10 لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ان میں سے 7 لوگ نبی جنگ کو جا کر واپس آنے سے پہلے ہی مسجد میں آ کر ایسے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیے۔ جب تک نبی آپ ہمارے کو کھولتے جب تک ہمیں کھول لیتے نہیں، جب تک نبی آپ ہم کو معاف کرتے تب تک ہمیں کوئی کام نہیں کرتے، بول کر ستونوں سے آ کر اپنے آپ کو باندھ لیے 7 لوگ۔ اب بقیہ کتنے لوگ رہ گئے؟ 3 لوگ۔ تو اب یہ 7 لوگوں کے بارے میں ہو گیا، نبی آ کر ان کی بات کیا ہے وہ سنے، اس کے بعد ان کو کھول دیے۔ تو آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جب تک خود نبی ابھی بتایا نہیں تو اپنے آپ سے باندھ دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو کھول دیے اور ان کی توبہ طائی ہو گئی۔ اب بقیہ 3 لوگ تھے، تو 3 لوگوں کا تذکرہ ذرا 1-2 منٹ انتظار کریں، بعد میں آئے گا۔ ان کا نام کیا تھا، انہوں کیا ملک ہے، بیچ میں اور ایک بات آ رہی ہے۔ تو 3 لوگ تھے، بقیہ 3 لوگ تھے، تو ان کی بات آگے آئے گی، ان کی توبہ کیسا ہوئی، ان کے نام کیا تھے، وہ آئے گا، ذرا 1-2 سیکنڈ انتظار کریں۔ اس کے بعد دیکھو پھر منافقین کا تذکرہ، تو اندر ایک باہر ایک لوگ رہتے ہوگا۔ تو منافقین کیا کریں، ایک تعمیر کریں، ایک جگہ، ایک مسجد بنائے، مسجد بنا کر اس مسجد کا مقصد کیا تھا معلوم؟ مسجد کو آباد کرنا یا عبادت کرنا وہ مقصد نہیں تھا۔ مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا منافقین کا معلوم؟ ایک محاذ تیار کرنا، نفرتیں پھیلانا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا،
اور اللہ رسول کے دشمنوں کو وہاں جگہ دینا، مسلمانوں کے اتحاد کو، ایکمتم کو توڑ دینا، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور انہوں دیکھو دشمنوں کی چال دیکھو کیسی ہے، یہ لوگ منافقین لوگ ان کا مقصد مسجد بنانے کا کیا ہے؟ دشمنوں کو جگہ دینا، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ دینا، یہ مقصد ہے۔ اب انہوں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں معلوم؟ نبی کو آ کر دعوت دے رہی، کیا بول کر؟ ہمیں ایک مسجد بنا رہی، تمہیں آ کر ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھے تو دعا کرے تو برکت ہوگی، بول کر نبی پر دعا کے واسطے بلا رہی۔ دیکھے تو چال کیا ہے ان کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے کی چال اور آئیڈیا پلان مقصد ہے۔ تو پھر نبی کو چاہ کر گزارش کر رہی، تمہیں آ جاؤ ہمارے مسجد کی اوپننگ کو، آ جاؤ ایک مرتبہ نماز پڑھو، پڑھاؤ، دعا کرو، بول کر بلا رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو گئے تھے نا، غزوہ تبوک کو، تو جنگ کو جا کر آنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایڈومت والے لوگ بولتے تھے نہیں آپ کو ہمارے یہاں نماز پڑھو، پڑھاؤ، دعا کرو، بول کر کہ جھوٹے لوگ آئے ہوں، تمہارے کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ اطلاع کر دیا نبی کو وحی کے ذریعے سے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کو بھیج کر، صحابہ میں سے دو صحابہ کو بھیج کر، جب ان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو گرانے کا کام کیے، اس لیے کہ ان کا مقصد نماز پڑھنا نہیں تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا تھا، دشمنوں کو جگہ دینا تھا وہاں۔ تو اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی، نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، ان کی نیت غلط ہے اس لیے تمہیں وہاں نماز پڑھو نہ ہو۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو اللہ کے نبی نے دو صحابہ کے ذریعے سے اسے گرا دیا۔ تو تمہیں یہاں غلط نہیں سمجھنا، نبی کیسے مسجد گرا دی بول کر، اس لیے کہ ان کا مقصد گندا تھا، دشمنوں کو جگہ دینا، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا، یہ مقصد تھا ان کا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بھی نہیں پڑھے اور پھر مسجد کو گرا بھی دیا۔ اب اس کے مقابلے میں مسلمان لوگ ایک مسجد بنائے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر وہ مدینے کو جا رہے تھے تو ایک جگہ ہے قبا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کی بنیاد رکھے تھے، وہاں رکے بھی تھے۔ تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں تعریف ہے کہ مسجد قبا اور وہاں نماز پڑھنے والے لوگ ظاہری اعتبار سے بھی پاکیزہ ہیں اور اندرونی اعتبار سے بھی پاکی صفائی کا وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کی تعریف اللہ یہاں بیان کیا۔ آگے دیکھو آگے کیا ہے، ذرا مسلمان لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تقریباً 70 مرد عورتیں دونوں مل کر 70 مرد عورتیں مل کر نبی کی خدمت میں آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے 13 سال کے بعد، 13ویں سال یا 13 سال کے بعد 30 مرتبہ ایسا آ کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کرے، بیعت کریں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہمیں دشمنوں سے جنگ اور جہاد کریں گے ضرورت پڑنے پر، اور ہمیں تمہاری حفاظت کریں گے، یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی۔ اس کے بعد بیعت کرنے کے بعد وہ لوگ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں آپ پر بیعت کریں گے، نماز مطلب اللہ جو باتیں بولے اس پر عمل کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا، یہ وہ سوال کیے۔ تو نبی بولے دیکھو تمہیں اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تم کو جنت دے گا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں کے جان اور مال کے بدلے اللہ جنت دے رہا، یہ بیان کیا۔ اب سنو، اور 3 مسلمان کون تھے صحابہ، ان کا تذکرہ۔ تو انہوں نے 3 مخلص مسلمانوں کے نام، ایک مرارہ بن ربی صحابی رضی اللہ عنہ، دوسرے ہلال بن امیہ، تیسرے کعب بن مالک۔ مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، یہ 3 صحابہ جنگ میں جانے سے، غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب انہوں جا کر کیا کریں، انہوں جانا بول کر ہی تھے، آج سماج جنگ بول کر ایسا ہی ہو گیا، جنگ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت کو واپس بھی آ گئی۔ تو انہوں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کا حضور کیا تھا کہ وہ غلطی مان لیتی ہوں، ہمیں ایسا سب غلطیوں کی کیا تھی، وہ جا کر بول غلطی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی ہوں۔ منافق لوگ جا کر کیا بولے، جھوٹے قسمہ کھا کر بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں مسلمان قسمہ جھوٹے نہیں کھائے، جو ہے وہی بولے گا، ہمیں آنا کا گوشت تھے نہیں آ سکے، معاف کیا کہ بول کر انہوں جو تھا وہ سچ بول ڈالے گا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر ڈالے، ان سے بیعت کر ڈالے، ان سے بات چیت ختم، اور ان کے بیویوں سے تعلقات بھی ختم۔ اب کون ان سے بات کرتے رہتے تھے، ان کی بیویاں ان سے بات کرتے رہتے، ایسا 50 دن تک ایسا ہوا یہ 3 صحابہ کے ساتھ۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کر دیا ان کے توبہ کے بارے میں، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔
آگے اللہ تعالیٰ متقی بننے کا نسخہ بیان فرما رہے ہیں. متقی بننا، اچھا نیک انسان بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر متقی بن سکتے ہیں، وہ بیان فرمایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کتنے مہربان ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں اس سورہ کے آخر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام انسانوں سے اعلیٰ مرتبہ والے ہونے کے لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے اور لوگوں کی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے تھے اور لوگوں پر بڑے مہربان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں حق کی طرف، سچ کی طرف، توحید کی طرف. لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے تو تمہیں کیا کرو؟ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اس کے علاوہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نبی کو تسلی دے رہا. اب دیکھو یہاں سورہ کے آخر میں، سورہ توبہ کے آخر میں ایک نسخہ، ایک عمل ہے. غم اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دعا فجر اور شام، صبح شام 7 مرتبہ پڑھتے رہیں گے تو ہمارے غموں سے نجات مل سکتی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دعا سورہ یونس. یونس یہ مکی سورہ ہے. تو اس جو مکی سورے ہوتے ہیں تو مکی سورہ کے اندر بنیادی طور پر توحید، رسالت، آخرت یہ بیان ہوتا ہے، یہ مضمون ہوتے ہیں اس کے اندر. اور اسی طرح سورہ کے اندر توحید، رسالت، آخرت کے ساتھ ساتھ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے. اور پہلے کی قومیں نبیوں کی بات نہیں ماننے پر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ واقعات کو اللہ یہاں بیان کیا. تو اس سورہ کا نام یونس کو رکھے اس لیے کہ سورہ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم کا قصہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا. اب دیکھو مشرکین لوگ ایک اعتراض اور ایک شبہ، ان کا سوال کیا شبہ؟ اللہ کہیں کو انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیجا، فرشتوں کو اللہ نبی بنا کر کہیں کو نہیں بھیجا. ان کا سوال مشرکین کا. اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انسانوں میں سے اللہ نبی بنا کر بھیجا، تو تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اللہ نبی کو بھیجتا تو پھر فرشتوں کا مزاج الگ ہے، انسانوں کا مزاج الگ ہے، ان کا میٹیریل الگ ہے، انسانوں کا میٹیریل الگ ہے. اب اگر اللہ فرشتوں میں سے نبی کو بنا کر بھیجتا تو فرشتے اگر نبی بن کر آتے تو فرشتے کیا بولتے انسانوں کو؟ ہمیں نہیں کھاتے، تمہیں نہیں کھانا، ہمیں شادی نہیں کرتے، تمہیں شادی نہیں کرنا، یہ بولتے فرشتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا. اس لیے کہ انسان جو نبیاں انسان میں سے ہوتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، شادی بچے سب کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے نبیوں کو بنا کر بھیجا، فرشتوں میں سے اللہ نبیوں کو نہیں بھیجا. ان کا سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں. اس کے بعد توحید، اللہ کی قدرت پر اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین سورج چاند وغیرہ سے اللہ کے نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے سے اللہ سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تمام نظام چلانے میں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے کیا ملے گا، کافروں کے لیے کیا ملے گا. اللہ وہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. کفار کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے. اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں پر. اس کے بعد پھر مشرکین کا مطالبہ. مشرک لوگ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے تھے کہ دیکھو تمہیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی واضح آیت کی تلاوت کی جاتی تو بجائے ماننے کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، مشرک لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کا کلام پڑھ کر سمجھاتے ان کو، تو وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ تمہیں یہ قرآن کے بجائے اور قرآن لے کر آؤ، نہیں تو یہ قرآن کو بدل دو. ایسا بولتے تھے. دو باتیں بولتے تھے مشرک لوگ آ کر، تم جو قرآن پڑھ کو ہم کو سمجھا رہی، یا تو یہ قرآن کو چھوڑ کو دوسرا قرآن لے کر آؤ، یا تو پھر اس قرآن کو بدل دو. اب نبی بولتے تھے بھائی یہ دو کاموں میرے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جو بات مجھے میسج وہی کے ذریعے سے بھیجتا ہے میں وہ تم کو بتاتا رہتا ہوں. میں اسے بدل بھی نہیں سکتا اور میں اسے چھوڑ کر دوسری کتاب بھی لا نہیں سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو اس کے بعد میں مشرکین کے سوالات کا اللہ جواب دے رہے. مشرکین کا عقیدہ کہ مشرک لوگ کیا بولتے تھے، مشرک لوگوں کا خیال اور عقیدہ کیا تھا کہ پوری کائنات تو اللہ سے پیدا کیا ہوئی، لیکن کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی دیا بولتے تھے. پتھر کے بتا ہے نہیں تو اللہ پورا دنیا کو پیدا کیا اس کو، لیکن پھر بھی خبروں کے اندر سونے والے ولیوں کو، درگاہوں میں سونے والے ولیوں کو، بتوں کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات دیا ہے. ان کو بھی ماننا چاہیے، ان کو بھی خوش کرنا چاہیے. ویسا بول کر بولتے تھے مشرک لوگ، جیسا آج کے مسلمان بولتے نہیں نماز بھی پڑھنا وہ بھی کرنا بھائی. ایسا ویسا یہ ہمارے مسلمانوں میں یہ مشرک لوگوں سے آیا ہے. یہ
بیماری اور یہ مرض. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی دیکھو پوچھو ان سے لوگوں سے کہ زمین آسمان کو کون پیدا کرنے والا ہے, زمین آسمان سے روزی کون پہنچاتا ہے, اور اسی طریقے سے تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کون دیتا ہے, کانوں سے سننے کی طاقت کون دیتا ہے, مردوں کو زندہ کون کرتا ہے, مردی چیز سے زندہ کون نکالتا ہے, اور زندے سے مردہ کون نکالتا ہے. یہ سب تمام سوالات ان سے پوچھو. تو پوچھیں گے تو یہ لوگ کیا بولیں گے, اللہ کرنے والا بول کر بولیں گے. تو جب اللہ کرتا بول کر بول رہے تو پھر بھی اللہ کو کہیں کو نہیں مان رہے, اللہ کی بات کہیں کو نہیں کر رہے, ساتھ میں بتوں کو کہیں کو جوڑ رہے. اللہ ان سے وہ سوال کا اللہ جواب دے رہا ہے. تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا پرستش نہیں کرنا, اللہ کو پسند نہیں ہو. اب دیکھو پھر مشرکین کا اعتراض, مشرک لوگ اعتراض کیا کرتے تھے, نبی سے آ کر بولتے تھے دیکھو تمہیں یہ خدا ہے نہیں, تمہیں اپنی طرف سے بنا کو لاتے ہیں. اس لیے انہوں کیا بولتے تھے نبی سے. اب نبی کیا بول رہے, نبی کو کیا بول رہے ہو, تمہیں قرآن خود سے بنا کر لاری دیکھو بول کر بولتے تھے. تو نبی کیا بول رہے ان کو, اللہ فرما رہے نبی سے تمہیں ان سے پوچھو کہ دیکھو تمہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے ساتھیاں دوستاں تمہیں جن کی پوجا کرتے بتا سب مل کر تمہیں یہ قرآن کی جیسا ایک قرآن لا کر پیش کرو. یہ قرآن کی جیسا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس کے سر کا ایک سورہ لا کر پیش کرو, نہیں پیش کر سکتے, نہیں ہوتا. تو پھر نبی کے ساتھ یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لا کر پیش کریں گے. اللہ وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کرتا ہے تو وہ نبی آپ تک پہنچاتے ہیں, نبی قرآن بناتے نہیں. اللہ وہ ان کا جواب دیا ہے. آگے مشرکین کے مطالبے کا جواب. مشرک لوگ نہیں ماننے پر, ہدایت اور توحید نہ ماننے پر ان کو سزا کیا ملتی ہے, وہ سب چیزیں مانتے تھے جانتے تھے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مشرک لوگ کیا بولتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے دیکھو نہیں مانیں گے تو اللہ کو عذاب آئے گا, جہنم میں جانا پڑے گا, ایسا بولتے تھے. تو علماء کیا بولتے تھے, عذاب کب آئے گا وہ بولتے تھے, ایسا پوچھتے تھے, عذاب کب آتا وہ پوچھتے تھے. تو نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عذاب کا بھیجنا یا پھر میں خود میرے بارے میں اپنے بارے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا, اپنے آپ کے لیے نہیں کوئی چیز کے نفع اور کسی چیز کے نقصان سے میں اپنے آپ کو بتا نہیں سکتا. نفع نقصان وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو نفع نقصان میں میرے کو نہیں پہنچا سکتا خود سے. تو پھر تمہارے کو میں تمہیں مانتے نہیں تو عذاب نازل کرنے کے بارے میں اختیار مجھے نہیں ہے, اللہ کو ہے. اللہ عذاب کب نازل کرنا اور بہتر جانتا, کب عذاب نازل کرے گا اس کو معلوم ہے. وہ عذاب کے بارے میں اختیار میرے پاس نہیں ہے, وہ نبی فرماتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پوچھتے باری تعالیٰ تو مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے نہیں, اس کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے. اب ہمیں مر جا کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کیسے زندہ ہوں گے, مرنے کے بعد مٹی ہو گئے, سب لوگ مر کر مٹی ہو گئے تو یہ مٹی ان کی جھڑ کر کیسا معلوم, یہ مٹی ان کی جھڑ کر کیسا معلوم ہوتا. یہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اعتراض کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کیا سمجھ نہیں, اپنے علم کو اپنی عقل کو اپنی عقل کے اوپر ڈیپینڈ کری اللہ کی عقل کو. ہمارے ان کی عقل ہے کہ اللہ کو کس عقل ہر سمجھ لیے ہو, جبکہ اللہ کی عقل کیسی ہے. اب ہر ایک کے فنگر پرنٹ ہے نہیں, الگ الگ ہے, کہتے انسان ہے سب کے فنگر پرنٹ الگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن ہر ایک کے فنگر پرنٹ جیسے الگ الگ ہے, ہر ایک کے الگ الگ فنگر پرنٹوں کے ساتھ اٹھاؤں گا. اب جو اللہ ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے تو الگ الگ فنگر پرنٹ کے ساتھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے, تو پھر انسانوں کو ان کی جان ساتھ اللہ اٹھانے میں کیا اللہ کو مشکل ہے, اللہ اٹھائے گا. تو ان کا جواب یہاں اللہ دیے. تو اس پر حضرت علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا. ان کی قوم کو بہت لمبے عرصے تک قوم کو سمجھاتے تھے, قوم نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا, اللہ کا طوفان کا عذاب آ گیا. پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, فرعون کا قصہ بیان کیا گیا. نہیں مانا پھر تو کیا ہو گیا, عبرت کا نشان بن گیا. اب تک اس کی خبر اور اس کا مردہ اب تک باقی کا باقی ہے. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ آدمی فرعون بادشاہ تھا اور بادشاہ رہ کر اور کیا کیا, اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ اس کی میت کو مردے پر اللہ سڑنے اور گلنے نہیں دیے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ دیکھو تمہیں کرسی عہدہ پیسے کے نشے میں ایسا اگر ہماری باتوں کا انکار کرو گے تو تمہارا حال بھی یہ ہوگا. اللہ عبرت کے طور پر اللہ اس کی خبر کو میت کو اللہ ویسے اللہ اٹھا کر رکھا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا قصہ. تو اب یہ فرعون کا قصہ سمجھو. فرعون اور فرعونی لوگوں کیا کریے, کیا کرے گا, بولو
دریا میں جانے کے بعد اب عذاب کو دیکھ لیے، اب ڈوب رہا فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ کیا کر دیے، پار ہو کر چلے گئے دریا. اب انہوں بھی کیا کریے، فرعون اور اس کے قوم کے لوگ دریا میں چلے گئے تو پانی جمنا شروع ہو گیا. اب جب انہوں نے کیا کیا، عذاب کو دیکھ لیا. اب عذاب کو دیکھنے کے بعد اب ایمان لاتے بولے تو قبول نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، روح نکل رہی ہے، وہ فرشتے آ رہی آتے ہم کو دس رہا، تو فرشتوں کو دیکھتے ہوئے موت کے وقت میں یا عذاب کو دیکھتے ہوئے تب اگر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ وہ فرماتے ہیں. تو ایمان کب لانا، عذاب آنے سے پہلے، عذاب دیکھنے سے پہلے، اور جسم سے جان نکلنے سے پہلے ہی ایمان توبہ کر لیں گے تو اللہ قبول کریں گے. وہ یہاں سمجھایا گیا. آخر میں اب دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، لیکن اب یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، عذاب آ گیا، طوفان، فرعون، وہ لوگ عذاب دیکھ کر مانے تب قبول نہیں ہوگا. عذاب آ گیا، ختم ہو گئے انہوں نے. اب یونس علیہ السلام کے قوم کے لوگ کیا کریں معلوم ہو، ذرا ہوشیار تھے انہوں. عذاب آنے سے 1-2 دن پہلے انہوں عذاب آنے والا ہے بول کر سمجھ گئے. انہوں نبی کی بات پہ یقین کر لے، بھروسہ کر لے، بعد میں انہوں توبہ طیب ہو گئے، معافی چاہ لیے. تو ان کے اوپر آنے والا عذاب، ان عذاب آنے سے پہلے معافی چاہ نہیں رہا، اللہ نے توبہ قبول کر لیا، ان کا اللہ انجام اچھا کیا. وہ یہاں بیان کیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نبی سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کام صرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، حق کی طرف بلانا ہے. کون سنتے کون نہیں سنتے تمہاری بات، تو سننے والے کے لیے فائدہ ہوگا، نہیں سننے والے کے نقصان ہوگا. کون نہیں سن رہا، نہیں مان رہا، بولے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے. تو کام اللہ تعالیٰ جی کو فرما رہے، تمہارا کام صرف ہماری بات پہنچانا، تمہیں ہماری بات پہنچاتے رہو. ماننے والا کون مانتا نہیں مانتا وہ تمہارے کو ٹینشن لینے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اطمینان سے رہو. اللہ یہاں نبی کو تسلی دے رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے ہمارے لیے سبق کیا ہے، بولو ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات کہ ہمیں اللہ کے کلام کو جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کرنا. دوسرا، عذاب آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے ہمیں اللہ سے توبہ کر لینا گناہوں سے. ورنہ پھر گناہ ہمیں موت نکل گئی، روح نکل گئی، یا پھر عذاب آ گیا، جب توبہ کریں گے تو جیسا فرعون کا حال ہوا ویسا ہمارا حال بھی ہوگا. جب توبہ قبول نہیں ہوگی، جب ایمان لائیں گے جب قبول نہیں ہوگا. تو اب اللہ کا عذاب نہیں آیا ہمارے اوپر، اللہ موقع دیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں ایسے مجلسوں میں بیٹھتے رہنا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا. دوسرا، اللہ ہم کو موت کے آنے سے پہلے ہی توفیق دیا ہے تو ہمیں توبہ کر لینا، پورے گناہوں سے توبہ کر لینا. اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے، نماز کے ذریعے معاف کر دیں گے. بڑے بڑے گناہ ہیں تو وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اللہ سے توبہ کرنا پڑے گا. اگر کسی کا حق ہمیں لیے تو پھر وہ حق اسے دیے تو اللہ معاف کرے گی. پہلی بات، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے کلام کو سمجھ کر ہمارے لیے کرنے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.